انہوں نے کیا کہا، میرے بھائی آپ میری بات ایک بار سن لو، میری بات سمجھ میں آ جائے تو سن لینا ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے سنا تو صحیح۔ جیسے ہی مصعب بن عمیر بیٹھے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ قرآن ایک ایسا کلام ہے جو پتھر دلوں کو موم کر دیتا۔ اسے بن حضیر سنے، آنکھوں سے آنسو نکلے، فرمایا واقعتاً یہ کلام بڑا اچھا ہے، مجھے وہ کلمہ پڑھا دو جو تم پڑھانے کے واسطے ہے۔ اس کے بعد کہا سعد بن معاذ کے پاس چلے جاؤ، اگر وہ ایمان لا لیں، ان کا قبیلہ ان کے پیچھے بہت زیادہ پڑا رہتا ہے، بہت ان کی بات مانتا ہے۔ اب فکر تھی مصعب بن عمیر کو، یہ یہاں سے نکل کے سعد بن معاذ کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہاری بات نہیں سننا چاہتا۔ مصعب بن عمیر نے کہا کہ نہیں، آپ میری بات کو سن لو، میں آپ کو جو سنانا چاہتا ہوں۔ تو اب اسید بن حضیر کہ جو بات کہی تھی وہی بات ان کو کہی، میری بات اگر غلط لگے تو نہ سننا۔ سعد بن معاذ نے کہا کہ ٹھیک ہے سناؤ۔ بیٹھتے ہی قرآن شروع کر دیا۔ غور کرو میرے دوستوں، جہاں جاتے مصعب بن عمیر قرآن لے کے سنا دیتے۔ قرآن میں ایک ایسی تاثیر ہے جو پتھر دلوں کو موم کر دیتی ہے۔ جیسے ہی سعد بن معاذ نے سنا، ان کا دل بدل گیا، فوراً نکلے، سیدھے گئے اپنے علاقے میں جہاں پر ان کا قبیلہ تھا، قبیلہ بنو اشہل۔ جا کر کہنے لگے اے قبیلے والوں، کیا تم مجھے اپنا سردار مانتے ہو، قائد مانتے ہو؟ کہا کہ ہاں ہم تمہیں اپنا سردار مانتے ہیں۔ کہنے لگے اگر مجھے تم اپنا سردار مانتے ہو تو میں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تم بھی وہ کلمہ پڑھ لو۔ علماء نے لکھا یہ صبح ایمان لائے تھے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو۔ یہ تھا صحابہ کے اندر ایک جنون دین کو پہنچانے۔ یہ دین مدینہ منورہ کی گلی گلی میں میرے دوستوں مصعب بن عمیر کی فکروں سے پہنچانے، مصعب بن عمیر کی فکروں سے۔ یہ صحابہ کی میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں زندگی؟ آج ہم جو مسلمان ہیں، یہ صحابہ اس دین کی بنیاد ہے۔ دشمن جانتا ہے یہ بنیاد کھوکھلی کر دیں گے تو دین ہی گر جائے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں رہنے لگے۔ ایک سال کے بعد جب آئے مکے کو 70-75 لوگوں کو مسلمان بنا کے لے گئے۔ اور کیجیے مصعب بن عمیر کا زندگی کا کارنامہ، پورے مدینے کے گھر گھر میں اللہ کے نبی کے دین کا چرچا ہو رہا تھا مصعب بن عمیر کی برکت سے۔ یہی مصعب بن عمیر جب بہت کا مارکہ آیا، اللہ کے حبیب نے ایک ہاتھ میں ان کو جھنڈا دیا، اسلام کا جھنڈا۔ جب تک وہ جھنڈا لہراتا سمجھا جاتا کہ اسلام کی جنگ چل رہی ہے، اور مسلمان کھڑے ہیں، جیسے جھنڈا گرا سمجھو کہ مسلمان ہار گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد کے اندر مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں جھنڈا دیتے ہیں۔ مصعب بن عمیر دشمنوں سے مقابلہ کر کے لڑ رہے ہیں اور اپنے بازوؤں کے ذریعے سے دشمنوں کو جہنم رسید کر رہے ہیں۔ ایک دشمن آتا ہے، آ کر مصعب بن عمیر کے یہاں سیدھے ہاتھ کے کاندھے پر اتنی زور سے تلوار مارتا ہے کہ یہ کاندھا ان کا کٹ جاتا ہے۔ وہ ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا، جو لکڑی تھی، جو جھنڈا تھا، وہ زمین پر گرنے نہ پائے۔ مصعب بن عمیر نے اسے اس ہاتھ سے پکڑ لیا اور اس ہاتھ سے جھنڈے کو تھاما، اور ہم جیسے نوجوانوں کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا اے مسلمانوں، تمہارا ایک ہاتھ تو کٹ سکتا ہے لیکن اسلام کا جھنڈا گر نہیں سکتا۔ یہ بتایا مصعب بن عمیر نے، اور دشمن نے دیکھا اچھا دوسرے ہاتھ سے جھنڈا پکڑتا ہے، یہاں پر آ کر تلوار سے اس بازو پر مارا، جیسے ہی یہ بازو کٹا وہ جھنڈے کو ہاتھ میں لے کر دوستوں یہاں پہ سینے پہ رکھ لیا اور کٹے ہوئے بازو سے ایسے کر لیا اور کہنے لگے لیا جاتا۔ وہ پنجتن کا جو عقیدہ ہے وہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اہل بیت میں صرف یہ 4 اور 5 لوگ شامل نہیں ہیں، اہل بیت میں اللہ کے نبی کے سارے نواسے نواسیاں شامل ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ایک